كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ جیسا کہ ترجمے میں آپ نے سنا، اس آیت میں مومن اور اس کی بعض صفتوں کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ حقیقی اور واقعی مومن کون ہے؟ آئیے اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ واقعی مومن کے صفات قرآن کریم کی 4 آیتیں انما المؤمنون سے شروع ہوئی ہیں، جو حقیقی مومن کے خد و خال کو ہمارے لیے واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انفال آیت نمبر 2 ترجمہ۔ نمبر 2 سورہ نور آیت نمبر 62 ترجمہ۔ نمبر 3 اور 4 اسی سورے میں 2 مرتبہ یہ تعبیر آئی ہے۔ پہلی مرتبہ آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوہ اور دوسری مرتبہ اس آیت میں۔ اگر ان چاروں آیتوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو حقیقی اور واقعی مومن کی صفات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہی جن کے لیے قرآن فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، سورہ انفال آیت نمبر 4 اور 74۔ اولئک ھم الصادقون، لہذا حقیقی مومن وہ ہیں جو نمبر 1 جن کا دل خدا کی یاد سے دھڑکتا ہو، نہ کہ مال و دولت اور پوسٹ و مقام کی وجہ سے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، نمبر 2 ہمیشہ وہ کمال کی جانب حرکت کر رہے ہیں، ان کے عمل میں توقف نہیں ہے، اور تمام الہی پیغام کے وہ پابند، عاشق اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، نمبر 3 خدا پر ایمان ہی ان کی تکیہ گاہ ہے، نہ کہ ایگریمنٹ اور مشرق و مغرب سے وابستگی۔ علی ربہم یتوکلون، نمبر 4 سماج میں وہ الہی رہبروں کے پیروکار ہیں اور ان کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے اور اس کے وفادار ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، نمبر 5 خود کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے اور سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، نمبر 6 ان کا ایمان مستحکم ہے، ان کا ایمان علم، عقل اور فطرت کی بنیاد پر ہے، اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ یقین کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، اور زندگی کے تلخ و شیرین حادثات و واقعات نہ ان کے عمل کو کم کر پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں شک و شبہے میں مبتلا کر پاتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، نمبر 7 اگر ضرورت پڑے تو جان و مال سے مکتب کا دفاع کرتے ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے حقیقی مومن کی بعض صفات کو پیش کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ پہلا پیغام، قرآن مجید کمال کے معیار کو بھی بیان فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور کامل افراد کو بھی پہچانواتا ہے، انما المؤمنون الذین۔ دوسرا پیغام، خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لازم و ضروری ہے، آمنوا باللہ ورسولہ۔ تیسرا پیغام، حقیقی ایمان کی نشانی استقامت اور شک و شبہے سے بچنا ہے، ثم لم یرتابوا۔ چوتھا پیغام، ایمان کا تعلق دل سے ہے جسے عمل کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، انما المؤمنون الذین جاہدوا۔ پانچواں پیغام، محنت و کوشش اور جہاد کے بغیر ایمان صرف ایک نعرے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان جان و مال کو راہ خدا میں خرچ کر دے،
چھٹا پیغام، اسلامی نقطہ نظر سے مال اور جان سے جہاد خدا کی راہ میں ہونا چاہیے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کرتے ہو، حالانکہ اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ اس آیت کے نکات کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہا کہ ہمارا ایمان سچا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ قسم کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔ نمبر 2، اولیاء خدا کے سامنے اپنے عقائد کو بیان کرنا اگر اصلاح یا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہے تو نہایت پسندیدہ ہے، جیسا کہ عبدالعظیم حسنی نے اپنے عقائد کو امام ہادی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اگر عقائد کو ان کے سامنے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تو قابل مذمت ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو جان لیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دکھاوا کرنا حقیقت میں خدا کے سامنے دکھاوا کرنا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے نبی کے سامنے دکھاوا کیا تھا، لیکن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اتعلمون اللہ۔ نمبر 2، خداوند علیم جو کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے سامنے دکھاوا نہ کریں۔ اتعلمون واللہ یعلم۔ نمبر 3، پروردگار عالم کو تمام چیزوں کا بھی علم ہے اور ان کی خصوصیات کو بھی جانتا ہے۔ یعلم وہو بکل شیء علیم۔